کو بناتی ہزاروں ذکر نکل آئے. ذکر وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے, حکم دیا ہے. دوسرے کسی ذکر کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ہم نے قدوہ محمد مصطفیٰ کو سمجھا. شہید کر دیا سیدنا علی کو. جب پکڑا گیا کہ اس کو سزا دی جائے, پیچھے سے پیغام آیا کہ اس کے ہاتھ, اس کے ہونٹ, اس کے کان نہ کاٹنا, مسئلہ نہ کرنا. وہ کہتا ہے سب کچھ کاٹ دو, میری زبان نہ کاٹنا, کیونکہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. ظالم, خلیفۃ المسلمین کو شہید کر دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ میں ذکر کر رہا ہوں. یہی حالت ہے آج کے بدعتیوں کی. اور حیرانی کی بات ہے, سعید بن جبیر کہا کرتے تھے کسی چور کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے مجھے اتنا خوف نہیں ہوتا جتنا کسی بدعتی کے ساتھ میرا بیٹا چلا جائے تو مجھے خوف ہوتا ہے, کیونکہ چوری سے توبہ لوگ کر لیتے ہیں, بدعت سے توبہ نہیں کرتے, اس کو نیکی سمجھتے. اللہ سبحانہ جلال ہمیں محفوظ فرمائے. بڑے بڑے آج نیک انسان بدعات سے متاثر ہو کے, ان کے طریقوں سے متاثر ہو کے زبان بھی وہی بولیں گے. محمد مصطفیٰ کی جرأت کی زبان, اپنی زبان پہ ان الفاظ کو لایا کرو. اس سے بڑا انسان اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کیا. امام مالک کہا کرتے تھے چوتھا انسان, وَمَنْ يَكْذِبُ فِي حَدِيثِ النَّاسِ وَإِن كُنْتَ لَأَتَّهِمُهُ فِي الْحَدِيثِ, جو عام گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے, خواہ وہ حدیث جھوٹی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا, اس قابل نہیں کہ استاد بناؤ. یہ جھوٹا انسان. امام بخاری کی حالات کو پڑھو. سلف تو یہ دیکھتے کہ جانور کو صرف پکڑنے کے لیے کمیز آگے کرنے والا کہ جانور سمجھے کچھ چیزیں کھانے والی, وہاں سے محدث واپس آ گیا, یہ جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے, میں اس سے روایت ہی نہیں لوں گا. دین کو اتنا تو آسان نہیں ہے کہ ہر دجال جو بولے کہے کہ یہ دین ہے. دین بیان کرنے والوں کی چین ہے. ایک ایک شخص کے بارے میں کتابیں ہیں, 14 جلدیں لکھی گئی. اس کی زندگی کیسے تھی, تاریخ لکھی جاتی تھی. چوتھا انسان جس کے بارے میں امام مالک فرماتے ہیں وہ صالح, عابد, دیکھنے میں بڑا عبادت گزار ہو, صالح ہو, فاضل, بڑا فضیلت والا نظر آئے. اذا كان لا يحفظ ما يحدث به, جو بیان کرتا ہے اگر اسے یاد نہیں ہے تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو استاد بنائے. سفیان ابن عیینہ اس لیے کہا کرتے تھے اکثر بدعات جو نکلی ہیں وہ صالح اور نیک لوگوں سے نکلی ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے, وہ نئی سے نئی بات ڈال دیتا ہے, حدیث پیچھے رہ جاتی ہے, اس کی عادات آگے آ جاتی ہے. پھر قصہ بیان کرتے ہیں علماء, ویسے تو کسی حدیث کے پورے قرآن کی صورتوں کی فضیلت نہیں آئی. وہ ایک شخص نے کہا کہ بڑی خوبصورت حدیث لگتی ہے, اس سے پوچھا آپ نے کس سے یہ روایت لی, کہتے ہیں بصرہ میں ایک شخص, وہ اس کے پاس گیا, کہتا آپ نے حدیث کس سے سنی, کہتے ہیں وہ شام میں ایک شخص ہے, اس نے وہاں سے گھوڑا دوڑایا, شام پہنچا, آپ نے کس سے حدیث سنی, کہتے ہیں دمشق میں ہے, وہ دمشق پہنچا, آپ نے حدیث کس سے سنی ہے, کہتا ہے کوفے میں ایک شخص ہے, وہ کوفے واپس آیا, چکر کاٹ کے, تو آپ کو کس نے حدیث بیان کی ہے, راوی ڈھونڈنا چاہتا تھا, سند ثابت ہو جائے, کہا اس فلاں شخص نے, اس کے پاس پہنچا, کہا آپ کو کس نے بتایا, کہا وہ ایک جو نیک آدمی بیٹھا ہے بزرگ اس نے بتایا. وہ اس کے پاس گئے, آپ کو حدیث کس نے بتائی, کہتا رأیت الناس یمیلون الی فقہ ابی حنیفہ فوضعت هذا الحدیث, میں نے دیکھا کہ لوگ فقہ کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہ حدیث گھڑ دی, چلو اس کے پیچھے لگے رہے. اللہ کا دین بری ہے, حدیث وہ ہے جو سید المرسلین سے ثابت ہو. خود سے گھڑ کے نیکی کے لیے بھی گھڑو گے وہ گھڑنا ہی ہے, گناہ ہی ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, جو خود سے بات کرتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد, خواش نفس اتنی بڑی مصیبت ہے. امام اوزاعی فرماتے ہیں
خواہش نفس کی پیروی کرنے والا یہ ابلیس کا چیلا بن جاتا ہے. قال ابلیس لاولیائه من ای شیء تأتون بنی آدم. ابلیس اپنے چیلوں کو پوچھتا ہے تم آدم کی اولاد پہ وار کیسے کرتے ہو؟ فقالوا من کل شیء، ہر چیز سے وار کرتے ہیں. قال فهل تؤتونهم من قبل الاستغفار، اگر وہ استغفار کرتا ہو تو کیا کرتے ہو؟ ابلیس کے چیلے کہتے ہیں ہیہات ذلك شیء قرن التوحید، استغفار کرنے والا تو ہماری مت مار دیتا ہے، یہ تو توحید ہی توحید ہے. پھر کہتا ہے ابلیس لَأَمُسَّنَّ شَيْئًا لَا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ مِنْهُ. آج خوش ہو جاؤ میرے چیلو، میں آج ایک نیا وار کرنے لگا ہوں جس کے بعد وہ استغفار بھی نہیں کریں گے، توبہ بھی نہیں کریں گے. پھر ابلیس نے کیا سوچا؟ قال فمس فیہم الاہواء، خواہشات دل میں پیدا کرنی شروع کر دی اور اس کے غلام بنایا. جو خواہش کا غلام بنتا ہے پھر استغفار بھی نہیں کرتا اور آسان ہو جاتا ہے چیلوں کا لقمہ بننے میں. خواہش نفس یہ انسان کے نور ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ابراہیم النخعی بیان کرتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب. خواہش نفس کے غلاموں کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ دل کی روشنی دور کر دیتے ہیں. وتسلب محاسن الوجوه وتورث بغضاء في قلوب المؤمنين. بدعتیوں کے پاس بیٹھو گے چہرے کی روشنی ختم ہو جائے گی اور دنیا کے دلوں میں بغض آ جائے گا. خواہش نفس، اس کو سیدنا حسن بصری نے شرک کہہ دیا. شر الہ فی الارض الہوا، سب سے بڑا معبود اللہ کے مقابلے میں جو بنایا جاتا ہے وہ انسان کی اپنی خواہش ہے. اس لیے اس سے بچو. من اتبع هواه نال عدوه مناه. جو خواہش کا غلام بن جاتا ہے اس کے دشمن ہر خواہش پوری کر لیتے ہیں اور انسان کا دشمن سب سے بڑا شیطان ہے. شیطان ہر حد کنڈے آزما لیتا ہے جب بھی اپنی خواہش کا غلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد ہم نے تجھے نبی بھی بنایا ہے، بادشاہ بھی. حق کے ساتھ فیصلے کرنا، خواہش کے ساتھ نہیں. نبی کو بھی اپنی خواہش کے فیصلوں سے روک دیا گیا حالانکہ نبی ہے. کیا ہوگا اگر آپ خواہش سے فیصلے کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ خواہش ہی حق سے آپ کو بھی دور کر دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی. جسٹس نے فیصلہ کیا ہے، جس کے حق میں فیصلہ کیا اس کو اس کا مال دے دیا اور جس کے خلاف فیصلہ کیا اس کو اپنے پاس سے مال دے دیا کہ وہ برابر ہو جائے، پریشان نہ ہو. عمر نے معزول کر دیا. یہ انصاف ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ لوگ راضی ہو جائیں؟ رب کو راضی کرنا ہے، حق کا فیصلہ کرو. القضاة الثلاثہ، 3 قسم کے ججز ہوتے ہیں. ایک وہ ہے من عرف الحق وقضى به، جس نے حق کو پہچانا، پیسز اکٹھے کیے، دلائل ریلیونٹ ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، فیصلہ دیتا ہے، جنتی ہے. ومن لم يعرف الحق، جو حق کو پہچانتا ہی نہیں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہے، جہنمی. اور جو دلائل بھی نہیں سنتا فیصلہ دے دیتا ہے وہ بھی جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے ججز کی 3 قسمیں بتائیں. خواہش نفس اتنی بڑی گمراہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو گمراہ ہوں گے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے. اور سچ کہا امام ابن تیمیہ نے
اصل الضلال هم اتباع الظن والهوى. اصل الضلال سب سے بڑے گمراہ لوگ وہ ہیں جو تخمینی اور گمان کے پیچھے لگتے ہیں. کوئی حقیقت نہیں کسی بات کی. ایسے ہوگا نہیں, ایسا کہا ہوگا نہیں, ایسا سوچا ہوگا, مجھے لگتا ہے ایسا ہو جانا ہے, مجھے لگتا ہے میں نے ایسا کہا ہوگا. یہ سب شیطانی کتابیں پڑھنے والے لوگ ہیں جو ہر وقت بدگمانی کا شکار ہے. یاد رکھیے گا اپنے بھائی کی بات, بد زبان اور بدگمان ساری زندگی نہ چین لیتا ہے نہ لینے دیتا ہے. اللہ کی طرف سے پھٹکار یہ ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہا تھا, بیت اللہ تیری فضائیں تیری ہوائیں بڑی مبارک ہے. والذی نفسی بیدی, مجھے میرے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک, بیت اللہ تجھ سے عزت ایک مومن کی زیادہ ہے. اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی, ان اللہ حرم منک واحدا, بیت اللہ تیری ایک عزت, اللہ نے تیری ایک حرمت بیان کی. وحرم من المؤمن ثلاثا, مومن کی 3 حرمتیں بیان کی. حرم دمہ ومالہ وعرضہ, مومن کی عزت کو پامال کرنا بھی حرام, اس کا مال چھیننا بھی حرام, اس کو قتل کرنا بھی حرام. وَأَلَّا يُظَنُّ بِهِ ظَنَّ السُّوءِ, اور مسلمان کے خلاف بدگمان ہونا بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا, 3 چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. ثلاث مہلکات, جو 3 چیزیں اپنے زندگی میں لے آئے, ہلاکت کی وادیوں میں زندگی گزار رہا ہے. فشح مطاع, ایک بندہ ہے بھی بخیل اور کہتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں, بخیلی ہے, اس میں خوش ہے. وہوان متبع, ہے اپنی خواہش نفس کا غلام اور کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. وإعجاب المرء بنفسه, ایک شخص جو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور اس دعوے میں پکا ہے. تیرے جیسے ہزاروں, عرفت شیئا وجہلت عن اشیاء, تیرے پاس مال ہے تو قارون بھی گزرا, تیرے پاس حسن ہے تو بڑے بڑے حسن والے ابو لہب جیسے جہنم کا ایندھن بن گئے. تو چودھری ہے تو ابو جہل کو بھی مار مار کے صحابہ نے پاؤں کے ٹھوکرے کلیبے بدر میں پھینک دیا. تو وزیر و بشیر ہے تو فرعون جیسے بادشاہ اور اس کے حامان جیسے وزیر کو اللہ نے عبرت بنا دیا. تم سمجھتے کیا ہو؟ یہ سمجھو کہ تیرے رب نے حکم کیا دیا اس کو مان لو. تیری عظمت ہی عظمت ہے, کسی چیز پہ گھمنڈ نہ کر, نہ اپنے مال پہ, نہ اپنے منصب پہ, نہ اپنے چہرے کی رونق پہ, نہ اپنی عبادت و علم پہ. یہی ناز تھا ابلیس کو, اللہ نے پوری زندگی کے لیے اس پہ لعنت اور پھٹکار ڈال دی کہ تمہیں ماننا ہے اور آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہے. نہیں مانا, تکبر میں آیا, قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بن گیا. خواہش نفس کی پیروی, اس لیے علماء کہتے ہیں سب سے پہلے خواہش کی پیروی ابلیس نے کی. حکم تھا اللہ کا, حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو لایا. کہتے ہیں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اللہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے, آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں. اس خواہش نفس نے اسے ذلیل کر دیا, جہنم میں اپنے ساتھیوں کو لے جائے گا. اس لیے خواہش نفس کے پیچھے لگنے والے شیطان کے چیلوں کا ساتھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کو سمجھایا تھا اور صحابہ نے سلف کی تربیت کی. سلف صالحین کہا کرتے تھے خیر الناس من اخرج الشہوة من قلبی وعصى هواه في طاعة ربی. دنیا میں سب سے بہترین کسی کو دیکھنا ہے وہ ہے جو اپنی خواہش کو توڑتا نظر آتا ہے, اپنی شہوت کو توڑتا نظر آتا ہے. مجاہد ابن جبر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں, جنہوں نے قرآن 3 مرتبہ ایک آیت کر کے پوری تفسیر پڑھی, وہ کہا کرتے تھے میرے مالک میں کس بات میں تیرا شکر ادا کروں, ان ہدانی الی الاسلام او عافانی من هذه الاهواء, کیا اسلام کی نعمت پہ شکر ادا کروں یا اس بات پہ کہ آج تک میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں لگا, کس بات پہ تیرا شکر ادا کروں. اس خواہش کی بیماری سے بچنا ہے
تو تین چیزیں یاد رکھ لیجیے. جب تک قرآن کا ترجمہ نہ آتا ہو، قرآن کے اوامر اور نواہی سے واقفیت نہ ہو، اللہ ذوالجلال کے ناموں کے معانی اور اللہ ذوالجلال کی صفات کا علم نہ ہو، اس وقت خواہشات نہیں ٹوٹتی. یہ معانی ہی مجبور کرتے ہیں کہ انسان سیدھے راستے پہ آ جائے. اور سچ کہا تھا حسن بصری نے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے جو اپنی خواہش سے جہاد کرتا ہے. دوسرا طریقہ جس سے آپ خواہش نفس کو ختم کر سکتے ہیں، نیک لوگوں کی مجالس کو اختیار کیجئے، مسجدوں کے ساتھ دل لگائیے، اللہ کے ذکر کو ہر وقت اپنا معمول بنائیے، اور وہ ذکر جو سنت کے مطابق ہو، جو جہاں سنت کے مطابق ذکر اثر کرے گا وہاں اس طرح کی خواہشات کو بھی توڑتا رہے گا. تیسرا طریقہ جس سے آپ خواہشات سے بچ سکتے ہیں، کثرت سے یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے اخلاق سے، والاعمال اللہ برے اعمال سے، والاہواء اللہ بری خواہشات سے میری حفاظت فرما. مولا کریم ان سب کی اور ان کی اولادوں کی اے اللہ تو حفاظت فرما. مولا کریم تیرے گھر میں جمع ہونے والے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرما، اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.